بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں محمد جنید بی ایس سی کے کورس کی پریکٹیکل ویڈیوز لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم نے وی ایل بیسک کو انسٹال کرنا سیکھنا ہے۔ تو میرے پاس وی ایل بیسک کی سی ڈی موجود ہے اور میں نے ابھی اپنے ڈی وی ڈی روم میں ڈال بھی دی ہے، سی ڈی روم میں ڈال دی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو کیسے انسٹال کرتا ہوں۔ تو میرے پاس وہ والی سی ڈی ہے جس کے اندر مختلف قسم کی پروگرامنگ لینگویجز موجود ہیں، جیسا کہ ٹربو، یہ جو ایڈیٹرز ہیں کون کون سے، جی ڈبلیو بیسک کا ہے، سی پلس پلس کا ہے، فاکس پرو کا ہے، وی ایل بیسک 6.0 پروفیشنل کا ہے اور ٹربو سی کا ہے۔ تو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس وقت وہ ہے وی ایل بیسک 6.0 پروفیشنل۔ اب میں نے یہ انسٹال کرنا ہے، تو دیکھیں میں سب سے پہلے اپنے پی سی کے اندر جاتا ہوں، دس پی سی میں، اور یہ سی ڈی موجود ہے۔ یہاں پہ جا کے سب سے پہلے میں سی ڈی کو ایکسپلور کرتا ہوں یا اوپن کرتا ہوں۔ میں نے سی ڈی کو اوپن کیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ وی ایل بیسک 6 کہاں پہ ہے۔ آپ کو بہت ساری پروگرامنگ لینگویجز کی یہاں پہ فولڈرز نظر آ رہے ہیں، تو میں نے اپنے متعلقہ فولڈر کو اوپن کرنا ہے، وی ایل بیسک 6.0 کو، وی ایل بیسک، وی ایل فاکس پرو، وی ایل پرو، وی ایل بیسک بیسیکلی یہاں پہ مجھے سیٹ اپ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ دیکھتا ہوں، یہ سیٹ اپ تو وی ایل بیسک کا نہیں ہے۔ سیٹ اپ سے ہی جا کے پتہ چلے گا۔ ہاں، وی ایل بیسک 6.0 پروفیشنل ایڈیشن یہی ہے۔ میں نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں، آئی ایکسپٹ پہ کلک کرتا ہوں، نیکسٹ کے پہ کلک کرتا ہوں، کمپنی کا نیم میں لکھ لیتا ہوں اور اس کے علاوہ نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر لیتا ہوں، نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر لیتا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ وی ایل بیسک انسٹال ہو رہی ہے۔ یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے اور آلریڈی پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں۔ یہاں پہ دو بٹنس ہیں، یہاں پہ میں کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ اوکے پہ۔ میں آپ کو آلریڈی یہ بتا چکا ہوں کہ یہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنانے کے لیے وی ایل بیسک پروگرامنگ لینگویج استعمال ہوتی ہے، لیکن آج کل یہاں پہ ہم نے کسٹمائز کرنا یا ٹپیکل کرنا ہے تو ٹپیکلی کرنا ہے، ساری چیزیں انسٹال کرنی ہے اسٹوڈنٹ۔ تو ابھی تھوڑا سا وقت ہمارا لگے گا اور وی ایل بیسک آپ کے لیے انسٹال ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے پروگرامنگ سیکھنی ہے تو پھر آپ لوگ بہت زیادہ ٹائم دیں گے، بہت زیادہ پریکٹس کریں گے، تب جا کے آپ ایک کامیاب پروگرامر بن سکتے ہیں۔ چونکہ پروگرامنگ اس ٹائپ کی ہے کہ جیسے میتھمیٹکس کو آپ جتنا پریکٹس کرتے ہیں اتنے میتھس میں آپ اسکلفل ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح پروگرامنگ میں جتنی آپ پریکٹس کریں گے اسکلفل ہوں گے، اور اگر پروگرامنگ کوئی پریکٹس نہیں کریں گے میتھمیٹکس کی طرح تو پھر آپ بھولتے جائیں گے پروگرامنگ۔ تو آپ لوگوں نے نہ صرف یہ بی ایس سی کے پریکٹیکل سمجھ کر آپ نے سیکھنا ہے، وی ایل بیسک پروگرامنگ کو سیکھنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو آئی ٹی پروفیشنل بنانے کے لیے آپ نے اسکلفل ہونا ہے۔ اگر آپ صرف ورڈ اور ایکسل میں اسکلفل ہیں، باقی کوئی چیز آپ کو نہیں آتی، تو پھر آپ ورڈ اور ایکسل میں آن لائن کام کر کے ارننگ کر سکتے ہیں۔ فائبر کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں جو صرف ورڈ اور ایکسل میں کام کر کے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے کا کما رہے ہیں۔ آپ
ورچوئل اسسٹنسی کر کے آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیٹا انٹری کا کام کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی آپ کے پاس اگر سکل ہے تو وہ انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی. لہذا گزارش بار بار یہی ہے کہ آپ پریکٹس کریں. ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ لاجیکل کلک اکیڈمی کی طرف سے میں آپ کو یہ پریکٹیکلز کی ویڈیوز پرووائڈ کر رہا ہوں. تو آپ میرے چینل پہ جا کے ضرور سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی آئی ٹی ریلیٹڈ لیکچرز ہیں وہ آپ کو ملتے بھی رہیں. اور آپ کو اس کے علاوہ بھی وہاں پہ لیکچرز ملیں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. تو ابھی یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. ویژول بیسک کا آپ نے تو تھیوری تو پڑھی ہوگی کالجز میں, لیکن میں تھیوری کو تو چھیڑتا نہیں ہوں, جسٹ پریکٹیکل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو ویژول بیسک آپ کو ویژول انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, ویژول انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہے کام کرنے کے لیے. اس کے پہلے ہوتی تھی بیسک, بگنرز آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ لینگویج ہوتی تھی. بیسیکلی وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس نہیں تھی, وہ کمانڈ لائن یوزر انٹرفیس تھی. تو اتنی زیادہ اٹریکٹیو نہیں تھی, اس لیے کہ گرافیکل چیز زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے. تو اب اس کو جو بیسک تھی اس کو گرافیکل چاہیے. جب انٹرفیس گرافیکل انٹرفیس دیا گیا تو اس کا نام کیا رکھ دیا گیا, ویژول بیسک. اب یہ سارے کے سارا آپ کو انٹرفیس جو پرووائڈ کرتی ہے وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے مائکروسافٹ آفس کو انسٹال کرنا سیکھا, اور اس لیکچر میں ہم نے ویژول بیسک 6.0 کو انسٹال کرنا سیکھا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم اپنا کورس سٹارٹ کر لیں گے, جس میں میں آپ کو سب سے پہلے آفس میں ورڈ کا ایکسل کے پریکٹیکلز کرواؤں گا, پھر ساتھ ہی ساتھ ڈیٹا بیس کے بھی ہوں گے, اور روزانہ ایک نہ ایک پریکٹیکل جو ہے وہ ویژول بیسک کا بھی ہوتا جائے گا. آپ کے لیے تھوڑا سا بورنگ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پروسیس میں کافی ٹائم لے رہا ہے, اور واقعی یہ ہمارا ٹائم ضائع بھی کر رہا ہے, لیکن ہمیں ویٹ کرنا ہی پڑے گا, مجبوراً ویٹ کرنا پڑے گا. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے وہ کافی ٹائم لے رہا ہے. مجھے بھی ویٹ کرنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ میں انسٹالیشن آپ کو سکھا رہا ہوں. اگر میں آلریڈی پہلے سے انسٹال کر چکا ہوتا تو پھر ہم اپنے لیکچر کو مزید آگے بڑھاتے, لیکن چونکہ ہم نے یہ سیکھنا ہے تو لہٰذا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی گزارش کرتا رہوں, آپ لوگوں نے کمپیوٹر کے اندر اسکلفل ہونا ہے, اور اپنے آپ کی بھی خدمت کرنی ہے, اور اپنے ملک کی بھی خدمت کرنی ہے. پاکستان آئی ٹی فیلڈ کے اندر آگے تو جا رہا ہے, لیکن اتنا آگے نہیں ہے جتنے کہ باقی ممالک ہیں. انڈیا کے اندر بہت زیادہ آئی ٹی کا کام ہو رہا ہے. انڈیا کے مقابلے میں ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم کتنے زیادہ اسکلفل ہو جائیں. ہماری جو فیلڈ ہے واقعی بہت اچھی فیلڈ ہے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ وفاداری کرنی پڑے گی, تب جا کے ہم بھی اسکلفل ہوں گے اور ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اس سے تو ٹائم ضائع کرنا ہو تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر ٹائم کو کام میں لگانا ہو تو بھی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. سیٹ اپ کچھ زیادہ ہی دیر لگا رہا ہے. چلو میں اس کو منیمائز کر کے تب تک آپ کو باقی چیزیں سکھاتا ہوں. جب سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمیں میسیج آ جائے گا, تب ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا کریں. تو سب سے پہلے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اپنے فولڈر کے اندر کرنا ہوتا ہے, تاکہ روزانہ آپ کا کام ایک ہی جگہ پہ محفوظ ہو اور وہاں سے اوپن کر کے تو آپ کام کرتے رہیں. تو میں آج آپ کو سب سے پہلے جب تک یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا اسٹوڈنٹ, اس وقت تک میں آپ کو فولڈر کریٹ کرنا سکھاتا ہوں. تو کسی بھی لوکیشن کے اندر فولڈر کریٹ کرنا ہو, فرض کرتے ہیں مجھے ڈیسک ٹاپ کے اوپر فولڈر کریٹ کرنا ہے, تو آپ کے ماؤس کے دو بٹنز ہوتے ہیں, ایک رائٹ کلک ہوتا ہے اور ایک لیفٹ کلک ہوتا ہے. تو آپ کسی بھی لوکیشن کے اوپر فرض کرتے ہیں یہاں پہ میں رائٹ کلک کرتا ہوں,
جب میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ کچھ ڈائلاگ باکس اوپن ہوا ہے جس میں کچھ آپشنز ہیں, مینیوز ہیں. تو اس کو, یہ جو ڈائلاگ باکس اوپن ہوا ہے, جو مینیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کو کہتے ہیں پاپ اپ مینیوز, پی او پی, پاپ یو پی ایم, پاپ اپ مینیوز. ان پاپ اپ مینیوز میں سے آپ نیو کے مینیو پہ جا کے کلک کریں گے تو سب مینیوز اوپن ہو رہے ہیں. ان سب مینیوز میں سب سے ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے فولڈر. فولڈر پہ جا کے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں فولڈر کیا ہو گیا آپ کے سامنے, کریٹ ہو گیا ہے. میں اس کو نام دے دیتا ہوں ABC کا. تو یہ میرے سامنے ایک نیا فولڈر کیا ہو گیا ہے, اوپن ہو گیا ہے. اب فرض کرتے ہیں کہ میں نے اس کو نام پہلے سے تو کچھ دے دیا, لیکن میں اس کا نام کیا کرنا چاہ رہا ہوں, چینج کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں اس پہ جا کے فولڈر پہ تو رائٹ کلک کروں گا, وہی پاپ اپ مینیوز اوپن ہو جائیں گے. ان پاپ اپ مینیوز میں جا کے میں ری نیم کروں گا. تو ری نیم پہ جا کے تو دیکھیں میں اس کا نام کیا کر لیتا ہوں, چینج کر لیتا ہوں. میں نے اپنا نام اس کا رکھ لیا کہ جو بھی میں کام کروں تو میرے اس فولڈر میں کیا ہونا چاہیے, سیو ہونا چاہیے, تاکہ میں جتنا بھی کام کروں تو وہ ایک ہی لوکیشن پہ, ایک ہی فولڈر کے اندر کیا ہو, سیو ہو. تو بیسیکلی فولڈر ہوتا کیا ہے, فولڈر جیسے کہ ہم مینول کام کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک فائل کور ہوتا ہے. تو فائل کور کے اندر ہم اپنی فائلز کو کیا کرتے ہیں, وہ مینیج کر کے رکھتے ہیں. اسی طرح یہ فولڈر ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر جس میں آپ اپنی فائلز کو کیا کر کے رکھتے ہیں, مینیج کر کے رکھتے ہیں. دیکھیں میں نے ڈبل کلک کر کے اپنے فولڈر کو اوپن کیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ دس فولڈر از ایمپٹی, کہ یہ بھی خالی ہے, اس میں کوئی فائل موجود نہیں ہے. تو یہ فولڈر کریٹ کرنے کا بیسیکلی طریقہ ہے. اب میں رائٹ کلک کر کے تو دیکھیں کہ میرے پاس یہ ہے کہ میں یہاں سے اس فولڈر کو کٹ کر کے کسی دوسری جگہ جا کے پیسٹ کر دوں تو یہ فولڈر یہاں سے ختم ہو جائے گا اور وہاں پہ چلا جائے گا. اور اگر مجھے یہاں پہ بھی یہ چاہیے اور کسی دوسری لوکیشن میں بھی چاہیے تو میں یہاں سے کاپی کروں گا اور وہاں پہ جا کے اس کو کیا کر دوں گا, پیسٹ کر دوں گا. اور اگر میں نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ کے آپشن پہ میں کیا کر دوں گا, کلک کروں گا. تو پھر وہ مجھ سے پوچھے گا, نہیں اس نے تو نہیں پوچھا کہ ڈو یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ, نہیں پوچھا. چلو اب دیکھیں کہ میں نے جب اس کو ڈیلیٹ کر دیا تو یہ کہاں پہ جاتا ہے. جب آپ کسی بھی فولڈر کو, فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ ریسائیکل بن میں چلا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کا کوئی پیج خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ریسائیکل بن میں پھینک دیتے ہیں, تو ریسائیکل سے واپس اس کو آپ ریسٹور بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈبل کلک کیا ریسائیکل بن کو تو میرا فولڈر یہ آیا ہوا ہے. اب اگر میں نے غلطی سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تو میں اس کو رائٹ کلک کروں گا اور ریسٹور کر دوں گا. جب میں ریسٹور کر دوں گا تو یہ واپس اپنی لوکیشن پہ آ گیا ہے. یہ دیکھیں, تو اگر ریسائیکل بن سے بھی ڈیلیٹ کر دیا جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتا. اب میں اپنے پروسیس کو دیکھتا ہوں کہ یہ کمپلیٹ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. اپڈیٹنگ یور سسٹم, سیٹ اپ از اپڈیٹنگ یور سسٹم, اپڈیٹ کر رہا ہے, شاید کہ اس کو ٹائم لگے گا. تو اسٹوڈنٹ جب یہ اپڈیٹ ہو جائے گا, سارا پروسیس چل جائے گا, تو اس کے بعد یہ مجھے میسج دے گا کہ آپ کی جو لینگویج ہے, جو آپ کا سافٹ ویئر ہے وہ سکسیسفلی انسٹال ہو گیا ہے. اور وہاں پہ بٹن بنا ہوگا کلوز کا, تو میں کلوز کے بٹن پہ کیا کر لوں گا, کلک کر لوں گا. آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرواتا. اس جو پریکٹیکل ہے اس میں ایک تو آپ کو وی ایل بیسک انسٹال کرنا اور دوسرا فولڈر کریٹ کرنا, اور فولڈر کے اوپر جتنے ہم نے مختلف آپریشنز کیے ہیں وہ کرنا آنا چاہیے. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں.